قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. جزاک اللہ خیرہ. فصل کا مطلب ہے جدا کرنا. تو فصل جو بیچ میں لاتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پیچھے مضمون ہے اور جو آگے مضمون، ان میں فرق اور جدائی پیدا کی جا رہی ہے. وہ مضمون اور تھا، یہ مضمون اور ہے. تو نئے مضمون سے آغاز کرنے کے لیے فصل بیچ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ پڑھنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ ایک نئے مضمون کو شروع کیا جا رہا ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ وقد دخل فيما ذكرناه من الایمان بالله الایمان بما اخبر اللہ به فی کتابه. جو ہم نے ذکر کیا وقد داخل ہے فيما ذكرناه من الایمان بالله، جو ایمان باللہ کے بارے میں ہم نے ذکر کیا اس میں یہ چیز داخل اور شامل ہے. کیا؟ الایمان بما اخبر اللہ به فی کتابه، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو خبر دی اس پر ایمان لانا ضروری. بتواتر عن رسول ہی، اور جو خبر نبی علیہ السلام سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے اس پر ایمان لانا ضروری. واجمع علیہ سلف الامہ، اور سلف الامہ امت کے جو سلف صالحین صحابہ اور تابعین قرون خیر کے 2 لوگ، ان سے جو اجماعی طور پر جو چیز ثابت ہے اس پر ایمان لانا ضروری. 3 باتیں ہو گئی کہ ایمان باللہ کے بارے میں جو کچھ قرآن میں آ گیا اس پر ایمان لانا ضروری، جو کچھ رسول اللہ نے فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لانا ضروری، اور جو چیز صحابہ اور سلف کی اجماع سے ثابت ہو گئی اس پر ایمان لانا ضروری. تو یہ 3 طرق ہیں علم کے، 3 طرق ہیں علم کے. تو قرآن کی ہر خبر، ہر حدیث کی خبر اور سلف کا اجماع، یہ 3 چیزیں ہیں جن سے علم کی تلقی ہوتی ہے اور علم حاصل ہوتا ہے. لہٰذا ان 3 چیزوں کو آپ ہمیشہ سامنے رکھیں اور ان 3 چیزوں سے ثابت جو بھی چیز ہو اس پر ضروری ایمان لائیں. اب وہ چیز کیا ہے؟ جو کتاب اللہ میں موجود ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے اور سلف امت کے اجماع سے بھی ثابت ہے. وہ یہ ہے کہ انہ سبحانہ فوق سماواتہ علی عرشہ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر ہے اور اپنے عرش پر مستوی ہے. آسمانوں کے اوپر ہونا اس کا علو ہے جو اس کی ذاتی صفت ہے، اور عرش پر مستوی ہونا استوا اس کی فعلی صفت ہے. علی علی خلقہ، اپنی ساری مخلوق پر بلند ہے. وہ علی کا معنی بلند ہے، عالٍ بلند ہے اپنی ساری مخلوق پر. وہ سبحانہ معہم اینما کانوا، اور وہ اللہ لوگوں کے ساتھ بھی ہے، لوگ جہاں بھی ہوں. بلند بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی ہے، اور دونوں کا اپنا اپنا معنی ہے. فرما رہے ہیں کہ یعلم ما ہم عاملون، لوگوں کے ساتھ اس طرح ہے کہ لوگ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ ان کو جانتا ہے اور کوئی عمل اس سے مخفی نہیں. تو بذات ہی اپنے عرش پر مستوی ہے، یہ بلندی اس کی صفت ذاتی ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی ہے، مانا لوگوں کو دیکھ رہا ہے. یہ معیت ساتھ ہونا یہ قطعاً کسی لغت عرب سے ثابت نہیں ہے کہ یہ اختلاط کے معنی میں ہو، یہ معنی قطعاً ثابت نہیں. تو لوگوں کے ساتھ معیت اختلاط نہیں ہے، بلکہ لوگوں کے ساتھ ہے، ان کے احوال کو جانتا ہے، ان کی باتوں کو سنتا ہے، اور بذات ہی اپنے عرش پر. ہم کہتے ہیں یہ تفریق پیدا کرنے کی ضرورت اس لحاظ سے کہ اللہ کی صفت کا انکار لازم ہے. کیسے ممکن ہے جبکہ یہ بات احادیث ثابت ہے کہ ساری دنیا آسمان و زمین اللہ کے سامنے ایک رائی کے دانے کے برابر. تو اس قسم کی مفروضے، اس قسم کی باتیں اللہ کے شان نہیں ہیں. کما جمع بین ذالک فی قولہ، اللہ تعالیٰ نے
ان دونوں صفات کو، اپنے عرش کے استوا کو اور لوگوں کے ساتھ معیت کو، لوگوں کے قریب ہونے کو ایک ہی آیت میں جو ہے وہ پیش کر دیا۔ اور یہ آیت کریمہ آیات کے بعد میں گزر چکی ہے، اس میں آپ نے دیکھ لیا اور پڑھ لیا اور سن لیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ بھی ہے۔ چنانچہ بلندی کے ساتھ ساتھ اس میں قرب ہے لوگوں کا، اور قرب کے ساتھ بلندی بھی ہے، بلند بھی ہے اور قریب بھی ہے۔ بلندی اپنی ذات کے اعتبار سے اور قرب اپنی صفت کے اعتبار سے کہ بندوں کے اعمال کو جانتا ہے، ان کے احوال کو جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر۔ جی